پاکستان میں شوگر کی بیماری بہت عام ہے اور شوگر کے مریضوں میں سے تقریباً ہر چھٹا مریض گردوں کی بیماری کا شکار ہے، اور ان میں سے تقریباً ہر 10ویں مریض کے اندر ڈائلسس یا گردوں کی صفائی کا عمل روزانہ کے حساب سے ضروری ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گردوں کی صفائی کے لیے سب سے محفوظ اور سب سے دیر پا کون سا طریقہ ہے۔ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 20 سے 25% حصہ شوگر کی بیماری کا شکار ہے، اور اس میں سے تقریباً 6 سے 7% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں گردوں کی خرابی ہوتی ہے، ان میں گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اب گردوں کا کام آپ کے جسم کے اندر تمام جو فاضل مواد بنتے ہیں اس فاضل مواد کو نکالنا اور یورین کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکالنا ان کا کام ہوتا ہے۔ اگر گردے کام کرنا چھوڑیں گے تو یہ زہریلے مواد آپ کی جسم میں اکٹھے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے پھر جسم کی فنکشننگ کے اوپر اثر آئے گا، اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں میں ایک کرٹیکل حد تک گردے خراب ہو جاتے ہیں ان میں خون کی صفائی کا عمل باقاعدگی سے کرنا پڑتا ہے، جو عموماً ہفتے میں 2 دفعہ یا ہفتے میں 3 دفعہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مصنوعی صفائی کے عمل کو ڈائلسس کہتے ہیں۔ اب ڈائلسس کے لیے مختلف طریقے ہیں جس میں ہم کیتھیٹرز یوز کرتے ہیں، جس کا ایک بڑا مشہور نام ہے پرما کیتھ ہوتی ہے، ٹیمپریری ڈبل لیومن کیتھیٹرز ہوتی ہے، اس کے علاوہ پیریٹونیل ڈائلسس ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور سب سے زیادہ جو محفوظ طریقہ ہے وہ ہے فسچولا کے ذریعے، اے بی فسچولا، آرٹیریووینس فسچولا کے ذریعے ڈائلسس کرنا۔ اب یہ آرٹیریووینس فسچولا ہے کیا؟ بیسیکلی ایز اے واسکولر سرجن ہم کیا کرتے ہیں کہ بازوؤں کے اندر ایسی وریدیں ڈھونڈتے ہیں جو جلد سے بہت زیادہ گہری نہ ہوں، اور ان کو بازوؤں کی شریانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس جوڑ سے یہ ہوتا ہے کہ جو خون پہلے ہاتھ میں یا بازو میں جا رہا تھا اس کا کچھ حصہ اس ورید کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ورید پھولنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دیواریں موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وریدوں کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اگر ہم ان کو بار بار اگر اس میں سوئی چبوتے ہیں، میننگ کہ اس کو چوٹ لگاتے ہیں، تو یہ بڑی جلدی بھر جاتی ہیں، ان میں خون کا کلاٹ اتنی جلدی نہیں بنتا۔ ڈائلسس کے لیے جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ چاہیے ہوتی ہے کہ ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی ورید ہو یا ایسی لوکیشن ہو کہ جہاں پہ بہت زیادہ خون کا بہاؤ ہو، آرام سے ایکسیسیبل ہو، جلد کے ذریعے آرام سے ہم اس کے تک پہنچ سکتے ہوں، ڈائلسس کی مشین کے ساتھ لگانے والی جو سوئیاں ہیں وہ اس کے اندر لگ سکتی ہوں، اور کسی اور ایکسٹرا ہمیں ایکوپمنٹ کی جیسے کہ الٹراساؤنڈ مشین یا کسی قسم کی چیز کی ضرورت نہ پڑے ان وریدوں تک سوئی پہنچانے کے لیے۔ ویسکولر سرجن کے پاس گردے کے اسپیشلسٹ یا نیفرولوجسٹ مریضوں کو اس وقت بھیجتے ہیں جب یا تو ان کے ڈائلسس کسی وجہ سے ایمرجنسی میں شروع ہو چکے ہیں، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر اندر اس مریض کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے کہ ہم ان کو کوئی ایسا کانڈوئٹ یا ایسا رستہ دے دیں جس کے ذریعے وہ آرام سے مریض کا ڈائلسس کر سکیں۔ اب اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی اچھا خون کا بہاؤ ہو، جو بھی کانڈوئٹ ہے، جو رستہ ہے، وہ جلد کے نیچے پڑا ہوا ہو اور اتنے قریب ہو کہ آرام سے اس کو محسوس کیا جا سکے، اور اس کے اندر جو موٹی نیڈلز ہوتی ہیں ڈائلسس کے لیے وہ لگائی جا سکیں۔ وہ اتنا پھولا ہوا بھی ہو، اس کی دیوار اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ بار بار اس کو پنکچر بھی کیا جا سکے، بار بار اس میں سوئیاں لگائی جا سکیں، اور وہ زیادہ دیر تک چلتا رہے، خراب نہ ہو۔ اب یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل کانڈوئٹ رکھا ہوا ہے جسم میں، جس کو ہم ورید کہتے ہیں، وریدیں کہتے ہیں، جن کو ہم بار بار پنکچر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے، جو جلد کے نیچے موجود ہے ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور ان میں خون کا بہاؤ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو خون کے بہاؤ کو بڑھانے کے لیے پھر ہم ایز اے سرجن سرجری کرتے ہیں، اور جو بھی ہمیں صحت مند ورید ملتی ہے، بازو میں 2 ہوتی ہیں، ان میں سے جون سی ہمیں زیادہ سوٹیبل لگتی ہے اس کو ہم قریب ترین شریان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب شریان میں خون آنا ہے دل سے، اور آگے سے پورے بازو کو خون پہنچانا ہے، تو آگے بازو کو سپلائی جاری رہتی ہے، لیکن خون کا کچھ حصہ ورید میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ہائی فلو، ہائی پریشر کے ساتھ ورید میں خون آتا ہے تو ورید آہستہ آہستہ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر اندر ورید کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں، سائز بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا بہاؤ اس میں بڑھتا جاتا ہے۔ ہم چیک کرتے رہتے ہیں، مریض کو دیکھتے رہتے ہیں، الٹراساؤنڈس کرتے رہتے ہیں، فلوز دیکھتے رہتے ہیں، ڈائمیٹرز دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سب اسیس کرتے رہتے ہیں کہ جی کب یہ جو ورید ہے، یہ جو کانڈوئٹ ہے، اب اس قابل ہو گئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے ڈائلسس کر سکیں۔
ابھی جو ہم نے جوڑ بنایا ہے اس جوڑ کا نام ہے اے وی فسٹولا. یہ جوڑ لگانے کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر اندر زخم جو اوپر چھوٹا سا زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اور فسٹولا بنانے کے عموماً 6 سے 8 ہفتے کے بعد فسٹولا اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے ڈائلسس کرایا جا سکے. یہ ایک دفعہ کی زحمت ہے جس کو کرانے کے بعد مریض کو ایک ایسا رستہ مل جاتا ہے جس کے ذریعے لمبے عرصے تک اس کا ڈائلسس بغیر کسی اضافی خرچے کے کیا جا سکتا ہے، جس میں انفیکشن کے چانسز بھی بہت کم ہیں اور کسی اور اس قسم کی خرابی کے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. یہ وہ بنیادی فوائد ہیں جس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس مریض میں فسٹولا بن سکے اس میں فسٹولا بنایا جائے، کیونکہ ایسے مریض جن کو آلریڈی شوگر ہے ان میں قوت مدافعت کم ہے. جب گردے خراب ہو چکے ہیں قوت مدافعت اور کم ہو گئی ہے. ان میں اگر ہم کوئی ایسی نالی ڈال دیں، کوئی ایسی چیز ڈال دیں جو باہر ایکسپوزڈ ہے ہوا کے ساتھ یا کسی زخم کے ذریعے اندر آ رہی ہے، کسی سوراخ کے ذریعے اندر آ رہی ہے، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انفیکشن کا. جب قوت مدافعت کم ہے، مزید انفیکشن ہوگی تو مریض کا مدافعتی نظام اور جسم کی صلاحیت قوت مزید کم ہوتی چلی جائے گی، جس کے نتیجے میں مریض کی ٹوٹل عمر بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم فسٹولا کو پریفر کرتے ہیں. اگر آپ میں کو ڈائلسس کی ضرورت ہے یا آپ کا کریٹنین لیول اس حد تک جا چکا ہے، آپ کا جی ایف آر اس حد تک کم ہو چکا ہے کہ آپ کا نیفرولوجسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ سر ہم فسٹولا کب بنوائیں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی زندگی کو بڑھائے گا آپ کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مستقبل میں زحمتوں کو بھی کم کرے گا. شکریہ.